بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں مسلمانوں کے عظیم جنگجو سپہ سالار محمد بن قاسم کے بارے میں۔ تو چلے ناظرین، اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ مہاراج کو والی بصرہ سلام کہتے ہیں۔ وہ عرب تاجروں کی بیواؤں اور یتیم بچوں کے ساتھ نیک سلوک کے ممنون ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ مہاراج ان بیواؤں اور یتیم بچوں کو بصرہ پہنچا دینے کا بندوبست کریں۔ وہ آپ کے ایلچی کے ساتھ اپنی فوج کے ایک سالار زبیر کو ایک جہاز دے کر بھیج رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ بہت جلد ان کی روانگی کا بندوبست کر دیں گے۔ والی بصرہ کا خیال ہے کہ ابو الحسن اور اس کے ساتھی ہندوستان کے مغربی ساحل پر کسی حادثے کا شکار ہو گئے ہیں۔ اگر یہ پتہ چلا کہ ان کا جہاز کسی علاقے کے بحری لٹیروں نے غرق کیا ہے تو انہیں سخت سزا دی جائے گی۔ خط کا مضمون سننے کے بعد راجہ گردن جھکائے دیر تک کچھ سوچتا رہا۔ زبیر نے راجکمار کی طرف دیکھا۔ وہ آبدیدہ ہو کر چھت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ زبیر نے کہا، آپ بہت پریشان ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو عربوں کے ساتھ بہت انس تھا۔ راجکمار کے بھنچے ہوئے ہونٹوں پر کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ اس نے آنسوؤں کو ضبط کرنے کی ناکام کوشش کی، پھر اپنی جگہ سے اٹھا اور کوئی بات کیے بغیر عقب کے کمرے میں چلا گیا۔ راجہ کو بذات خود ابو الحسن کے ساتھ دلی لگاؤ تھا۔ اس کی موت کی خبر اس کے لیے کم المناک نہ تھی، لیکن مسلمانوں کے خلیفہ کے ایلچی کی موجودگی کا احساس اسے انتہائی ضبط سے کام لینے پر مجبور کر رہا تھا۔ راجکمار کے اٹھ جانے کے بعد اس نے زبیر اور دلیپ سنگھ کے سوا تمام درباریوں کو رخصت کا حکم دیا اور زبیر سے کہا، راجکمار کو ابو الحسن کے ساتھ بے حد انس تھا۔ میں بھی اسے اپنا بھائی سمجھتا تھا۔ مجھے اس کی موت کا بہت دکھ ہے، لیکن یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ اور اس کے ساتھی مر چکے ہیں؟ ممکن ہے کہ انہیں راستے میں بحری ڈاکوؤں نے گرفتار کر لیا ہو۔ مجھے سب سے زیادہ بے چاری ناہید کا دکھ ہے۔ ابھی وہ اپنی ماں کا غم نہیں بھولی۔ اب یہ صدمہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ زبیر نے سوال کیا، ناہید کون ہے؟ راجہ نے جواب دیا، وہ ابو الحسن کی اکلوتی بیٹی ہے۔ میں بھی اسے اپنی ہی بیٹی سمجھتا ہوں۔ بہت اچھی لڑکی ہے۔ اس کے بعد راجہ دلیپ سنگھ کی طرف متوجہ ہوا۔ دلیپ، انہیں مہمان خانے میں لے چلو۔ اس بات کا خیال رکھنا کہ انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ میں راجکماری کو ان بچوں کو تسلی دینے کے لیے بھیجتا ہوں۔ زبیر نے کہا، میں سیدھا آپ کے پاس چلا آیا تھا۔ ان بچوں کو ابھی تک نہیں دیکھا۔ بہت اچھا دلیپ سنگھ، انہیں ان کے پاس لے جاؤ۔ محل کے دروازے پر دلیپ سنگھ اور زبیر کو 19 برس کا ایک نوجوان ملا۔ اس نے دلیپ سنگھ کو دیکھتے ہی سوال کیا، کیا یہ سچ ہے کہ ابا جان کا جہاز جدہ نہیں پہنچا؟ دلیپ سنگھ نے ہاتھ بڑھا کے اسے گلے لگا لیا اور کہا، خالد، میں ہر شہر اور ہر بندرگاہ میں انہیں تلاش کر چکا ہوں، لیکن ان کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ خالد نے کہا، میں ابھی بندرگاہ سے ہو کر آیا ہوں۔ عرب کے چند جہاز ران بتاتے ہیں کہ ان کا جہاز سندھ کے ساحل کے قریب غرق ہو چکا ہے۔ آپ دیبل کے حاکم سے ملتے، شاید کوئی سراغ مل جاتا۔ دلیپ سنگھ نے جواب دیا، سندھ کا راجہ اور اس کے اہلکار بہت مغرور ہیں۔ مجھے ڈر تھا کہ دیبل کا سردار مجھے کوئی تسلی بخش جواب نہ دے گا، اس لیے میں نے خود وہاں جانے کی بجائے مکران کے مسلمان گورنر سے کہا تھا کہ وہ اپنا ایلچی بھیج کر معلوم کرے۔ دمشق میں آپ کے خلیفہ اور بصرہ میں حجاج بن یوسف سے ملنے کے بعد میں واپسی پر پھر مکران کے حاکم سے ملا۔ سندھ سے ان کا ایلچی واپس آ چکا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ دیبل کے حاکم نے اس جہاز کے متعلق لا علمی ظاہر کی ہے۔ خالد نے کہا، میں بندرگاہ سے سیدھا اسی طرف آیا ہوں۔ کیا آپ ہمارے گھروں میں یہ خبر پہنچا چکے ہیں؟ نہیں، ہم ابھی وہاں نہیں گئے۔ میں انہیں مہمان خانے میں ٹھہرا کر تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ خالد زبیر کی طرف متوجہ ہوا، آپ کی مہمان نوازی ہمارا حق ہے۔ آپ میرے ساتھ چلیں، کم از کم عورتوں اور بچوں کو تسلی دینے کے لیے تو۔ زبیر نے کہا، چلو دلیپ سنگھ۔ اس نے جواب دیا، اگر مناسب خیال کریں تو آپ خالد کے ساتھ ہو آئیں۔
میں اتنی دیر میں آپ کے ساتھیوں کو ٹھہرانے کا انتظام کر رہا ہوں۔ زبیر خالد کے ساتھ چل دیا۔ راستے میں اس نے پوچھا، تم ابو الحسن کے بیٹے ہو؟ ہاں، لیکن آپ کو کس نے بتایا؟ میں تمام راستے دلیپ سنگھ سے تم لوگوں کے متعلق پوچھتا آیا ہوں۔ اس کی باتوں سے تمہاری جو تصویر میرے ذہن میں تھی تم اس سے مختلف نہیں ہو۔ جس صبر و سکون کے ساتھ تم نے یہ المناک خبر سنی ہے، میں اس سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ تم سچ مچ خالد ہو۔ خالد نے اپنے ہونٹوں پر ایک مغموم مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، جب ابا جان حج کے لیے رخصت ہو رہے تھے تو میں نے بھی ساتھ جانے کے لیے اصرار کیا تھا۔ امی کی علالت کی وجہ سے انہوں نے مجھے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا۔ میں اس وقت پہلی بار رویا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر انہیں بہت دکھ ہوا تھا۔ انہوں نے کہا، بیٹا خالد رویا نہیں کرتے۔ میں نے تمہیں اس مجاہد اعظم کا نام دیا ہے جو زخموں سے چور ہونے کے باوجود اف تک نہ کرتا تھا۔ شہر کے ایک کونے پر ایک ندی کے پاس عرب تاجروں کے مکانات تھے۔ ندی کے دونوں کناروں پر ناریل کے سرسبز درخت تھے۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد خالد نے پتھر کی ایک چار دیواری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ہے ہمارا مکان۔ چار دیواری کے اندر کیلوں اور ناریل کے درختوں کا ایک گنجان باغیچہ تھا۔ پتھر کے چھوٹے سے مکان کے سامنے ایک چبوترے پر بانس کا چھپر تھا جسے ایک سرسبز بیل نے ڈھانپ رکھا تھا۔ ہوا بند ہونے سے فضا میں حرارت بڑھ رہی تھی۔ زبیر کو پسینے میں شرابور دیکھ کر خالد نے اسے مکان کے اندر لے جانے کی بجائے اس چبوترے پر بٹھانا مناسب خیال کیا۔ زبیر بیگ کے موڑے پر بیٹھ گیا۔ خالد کے اشارے سے ایک سیاہ فام لڑکا پنکھے سے اسے ہوا دینے لگا۔ سیاہ فام لڑکا پنکھا ہلانے میں ایک طرح کی مسرت محسوس کر رہا تھا، لیکن زبیر نے خالد سے کہا، ہمیں اس گرمی میں اسے تکلیف نہیں دینا چاہیے، اسے کہو آرام کرے۔ سیاہ فام لڑکے نے عربی میں جواب دیا، آپ ہمارے مہمان ہیں، مجھے خدمت کے حق سے محروم نہ کیجیے۔ زبیر نے کہا، او ہو، تم عربی جانتے ہو؟ لڑکے کی بجائے خالد نے جواب دیا، یہ بچپن سے ہمارے ساتھ رہتا ہے، اسے ہمارے ابا جان نے پالا تھا۔ لڑکے نے مزید تعارف کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے کہا، اور میں مسلمان ہوں، میرا نام علی ہے۔ خالد نے سرندیب کی زبان میں کچھ کہا اور علی پنکھا رکھ کر بھاگتا ہوا پاس ہی ایک ناریل کے اونچے درخت پر چڑھ کر چند ناریل توڑنے لگا۔ ناریل کا پانی لا کر اس نے خالد اور زبیر دونوں کو دے دیا۔ پانی پینے کے بعد زبیر اور خالد کچھ دیر باتیں کرتے رہے۔ اپنے باپ کی المناک انجام کی خبر کے باوجود خالد عربوں کی روایتی مہمان نوازی کا ثبوت دینے کے لیے زبیر کی ہر بات میں دلچسپی لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ تاہم زبیر نے کئی بار محسوس کیا کہ اس کے ہونٹوں پر ایک غمگین مسکراہٹ آہوں اور آنسوؤں سے کہیں زیادہ جگر سوز تھی۔ باتیں کرتے کرتے خالد نے کئی بار باہر کے پھاٹک کی طرف اٹھ کر دیکھنے کے بعد علی سے پوچھا، علی، ناہید ابھی نہیں آئی، جاؤ اسے بلا لاؤ۔ علی اٹھا باہر نکل گیا۔ خالد نے زبیر سے کہا، مہارانی اور راجا کی بیٹی کو میری بہن سے بہت محبت ہے۔ آج صبح وہ خود یہاں آ کر اسے اپنے ساتھ لے گئی تھیں۔ اسے یہ خبر سن کر بہت صدمہ ہوگا۔ وہ ابھی تک امی کی قبر پر ہر روز جایا کرتی ہے۔ اور اب یہاں تک کہہ کر وہ ایک ٹھنڈی آہ بھر کر خاموش ہو گیا۔ زبیر نے مغموم لہجے میں پوچھا، آپ کی والدہ کب فوت ہوئیں؟ انہیں فوت ہوئے 2 مہینے ہو چکے ہیں۔ ابا کے حج پر جانے کے بعد وہ 6 مہینے موسمی بخار میں مبتلا رہیں، لیکن ان کی موت کا باعث ابا جان کا لاپتہ ہونا تھا۔ وہ صبح اور شام مکان کی چھت پر چڑھ کر سمندر کی طرف دیکھا کرتی تھی۔ جب دور سے کوئی جہاز نظر آتا تو ان کے چہرے پر رونق آ جاتی۔ وہ مجھے خبر لانے کے لیے بندرگاہ کی طرف بھیجتیں، اور جب میں مایوس لوٹتا تو دور سے میری شکل دیکھتے ہی ان کی آنکھیں پتھرا جاتیں۔ زندگی کی آخری شام ان میں زینے پر پاؤں رکھنے کی ہمت نہ تھی۔
ان کے اصرار پر ہم ان کی چارپائی چھت پر لے گئے۔ وہ تکیے کا سہارا لے کر دیر تک سمندر کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہی۔ بدقسمتی سے ہمیں اس دن کوئی جہاز بھی دکھائی نہ دیا۔ میں نماز مغرب کی اذان سن کر نیچے اترا اور یہاں سے نزدیک ہی ایک مسجد میں چلا گیا۔ جب واپس آیا تو وہ آخری سانس لے چکی تھیں۔ ان کی آنکھیں کھلی تھیں اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ دور افق پر کسی جہاز کو دیکھ رہی ہیں۔ ناہید نے مجھے بتایا کہ ان کے آخری الفاظ یہ تھے: ناہید، تمہارے ابا آئیں گے اور ضرور آئیں گے۔ وہ بے وفا نہیں، میں بے وفا ہوں جو ان کا انتظار نہ کر سکی۔ زبیر نے اپنے 22 سالہ زندگی میں تیروں اور نیزوں کے سوا کچھ نہ دیکھا تھا۔ وہ ایک نڈر ملاح تھا اور فقط طوفانوں سے کھیلنا جانتا تھا۔ اس کی زبان میٹھے اور شیریں الفاظ سے ناآشنا تھی۔ خالد کی باتوں سے بے حد متاثر ہونے کے باوجود وہ تسلی اور تشفی کے موضوع الفاظ تلاش نہ کر سکا۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی۔ انشاءاللہ جلد ہی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔